الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك حسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی ذا الکریم تجلی باسم منتقمی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام بسادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ہمیں نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا شانہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جمعۃ المبارک ہم نے حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک زندگی کا کچھ حصہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ باتیں رہ گئی تھیں، اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کریں گے۔ آج اسی گفتگو کا باقی حصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً ہمارا مقصد اس گفتگو سے یہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جس وقت اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانوں سے اترتی ہے۔ تو اس رحمت کا فیض پانے کے لیے یہ ذکر چھیڑا ہے۔ اور حضور پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے پیر سے مرشد سے شیخ سے دور ہو اور وہ فیض لینا چاہتا ہو جو شیخ کی صحبت میں پاس بیٹھ کر حاصل کیا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے شیخ کا ذکر چھیڑ کر ان کا تصور کر لے، آنکھیں بند کر کے یہ سوچے کہ میں اپنے شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو فرمایا تصور شیخ اس کو وہی فائدہ دے گا جو شیخ کی صحبت اور مجلس اس کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس واسطے ہم اس موقع پر اللہ کے نیک بندوں کا اور اس میں سے ان پاکیزہ ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات یہاں تک پہنچی تھی، 30 سالوں کی تلاش کے بعد عراق کی سرزمین سے سید حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا، تمہارے مقدر کا جو حصہ ہے، تمہاری قسمت کا جو حصہ ہے، وہ تمہیں دلی کی سرزمین پر سید عبد الرحمن قادری جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، ان سے تمہارے حصے کا فیض تمہیں مل جائے گا۔ اللہ کا یہ کامل فقیر نہ ناراض ہوا، نہ دل میں یہ سوچا کہ اتنے چکر بغداد سے شورکوٹ کے میں نے لگائے، میرے گھر سے ساری دولت باہر نکلوائی، میری بیویوں سے میرے حقوق جو ہیں وہ معاف کروائے
اور پھر دینے کی باری آئی تو کہا تمہارا حصہ وہاں پہ ہے، تو ناراض نہیں ہوئے۔ کیوں؟ جس نے کچھ حاصل کرنا ہو اس کی طبیعت کے اندر ایسی صورتحال لازمی ہوتی ہے کہ وہ ایک طلب کے اندر جہاں جہاں بھی اسے پھرنا پڑے ضرور پھرتا ہے، تاکہ میں نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے اور وہ میں حاصل کروں۔ اس واسطے جس وقت اتنا لمبا سفر پھر کرنا پڑا کہ بغداد سے دہلی کی طرف آنا پڑا، تو حضرت سلطان العارفین نہ گھبرائے، نہ ہی کچھ غصے کا اظہار کیا، نہ ہی پریشانی کا اظہار کیا، بلکہ اس سفر کو شروع فرما دیا اور چل پڑے۔ اب دیکھو نا، جس وقت پروانہ شمع کی خاطر اتنا کچھ قربان کیے ہوئے ہو، یا یوں کہہ لو عاشق اپنے معشوق کی خاطر، اور طالب اپنے مطلوب کی خاطر، اور محب اپنے محبوب کی خاطر اتنا سفر کیے ہوئے ہو، تو محبوب کو بھی تو پتہ ہوتا ہے کہ میرے طالب نے کتنے کتنے درد جھیلے، کتنی تکلیفیں برداشت کیں، کتنی مشکلات کو برداشت کیا، اسے خبر ہوتی ہے، اور اس خبر کی بیس پر پھر وہ اپنے طالب کا دھیان بھی رکھتا ہے۔ یہاں سے چلے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیر ڈھونڈنے کے لیے دہلی کی سرزمین کی طرف، اور جس شیخ کی طرف ادھر سے بھیجا تھا نا حضرت سید حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس شیخ نے جو سید عبد الرحمن شاہ صاحب تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کو پہلے بتا دیا، فرمایا کہ دلی کی سرزمین پر ایک شخص آنے والا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کا لباس ایسا ہوگا، حلیہ مبارک ایسا ہوگا، فلاں وقت فلاں جگہ پر فلاں راستے سے آئے گا۔ فرمایا جب وہ دلی میں پہنچے تو اسے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، تم جاؤ پہلے انتظار کرو تاکہ وہ پہنچے، اسے پکڑ کر سیدھا میرے دربار میں لے کے آنا۔ یہ ہے وہ مقام کہ جس مقام پر مطلوب طالب اور طالب مطلوب بن گیا۔ پہلے مطلوب تھے، یہ معشوق تھے، محبوب تھے، اور اس محنت کی وجہ سے اس مطلوب نے یہ انداز اختیار کیا کہ یہ طالب بن گئے، اور کہا کہ اب تم ان کو پکڑ کے میرے دربار میں لے کے آنا۔ وہ الگ بات ہے کہ پیر ڈھونڈنے کے لیے شیخ نے 30 سالوں کا سفر ضرور کیا، لیکن یہ محنت بارگاہ خداوندی میں مقبول اتنی ہوئی کہ رب کریم نے یہ سعادت بخشی کہ پیر خود پھر مرید کو ڈھونڈ کر اپنے تک لے کے جانے والا ہے۔ یہ کوئی لوگ ہوتے ہیں، چیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں یہ حصہ آتا ہے کہ لوگ پیروں کو ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جن مریدوں کو ان کے پیر ڈھونڈا کرتے تھے۔ ضمناً میں بات عرض کر رہا ہوں، حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ حضرت نور محمد مہاروی کو ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ بیٹا ایک شہباز آئے گا پہاڑوں کی طرف سے، تیری ڈیوٹی ہے کہ اس شہباز کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ ایک مرید آئے گا تیرے پاس، اور اس مرید کو پیروں کے پیر نے کہا کہ شہباز آئے گا۔ اور پھر خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ مہار شریف سے بہاول پور کے علاقے میں اچ شریف، وہاں پہ استانہ تھا حضرت سید جلال الدین اوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہاں پہ ہر سال آتے اس تلاش میں کہ وہ باز شہباز مجھے یہاں پہ ملے گا، شیخ نے بتایا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جلال الدین اوچوی کے مزار پہ یہ بھی پہنچے، اور وہاں سے حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پہنچے، اور اس طریقے کے ساتھ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا چونکہ موضوع وہ نہیں، تو وہ شیخ بھی اپنے اس مرید کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مریدوں کو فرمایا کہ شکل کا بزرگ آ رہا ہے، تم اس کو پکڑ کے میرے دربار میں لے آنا۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی سرزمین پہ پہنچے، آگے سے منتظر تھے ان کے مرید جو حضرت سیدنا عبد الرحمن قادری کے خلفاء تھے، انہوں نے آپ کو ساتھ لیا اور پیر و مرشد کے دربار میں پہنچایا۔ آپ جو کچھ چاہتے تھے وہ وہاں پہ ملا، اور آپ کو نظر بھی آیا، تو آپ نے فیض لینے کی اور بیعت کرنے کی درخواست کر دی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن جیلانی القادری نے آپ کو بیعت بھی کیا، اپنا فیض بھی عطا فرمایا، اور فیض عطا فرمانے کے بعد فرمایا چل بیٹا اب جاؤ، جا کر اس فیض کو
تقسیم ہی کرو۔ وہاں سے نکلے۔ اب دیکھو کئی مریدوں کو لمبے چوڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں، کافی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے شیخ سے فیض ملتا ہے، لیکن یہاں مرید پہلے سارا کچھ کر کے آیا، کیونکہ 30 سال تو لگ گئے نا ڈھونڈنے میں، اور پھر اس ڈھونڈنے میں کتنی مشکلات اٹھائیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، کیا کیا کچھ برداشت کیا۔ باقی ساری زمین جو سنوارنی تھی وہ سید حبیب اللہ شاہ نے پہلے کی سنوار دی تھی، کہ گھر سے دنیا بھی نکال دی اور دنیا کے متعلقہ حقوق بھی معاف کرا دیے۔ اب بس صرف بیج ڈالنا تھا، تو وہ حضرت سیدنا عبد الرحمن جیلانی القادری نے مرید کیا اور فرمایا بیٹا اب جاؤ۔ تو دلی کی سرزمین تھی اور جمعہ کا دن تھا، جیسے آج جمعہ شریف ہے، جمعہ شریف کا دن تھا، تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بازار میں نکلے تو فوراً ہی نا نگاہ ڈالنی شروع کر دی وہ فیض دینے والی۔ جس پہ نگاہ ڈالتے وہ رب رب کرتا، اللہ کی محبت میں مست ہوتا، دنیا چھوڑ کر رب والا بن جاتا۔ دوسرے پہ نگاہ ڈالی وہ بھی اللہ والا بن گیا، تیسرے پہ ڈالی وہ بھی اللہ والا بن گیا۔ بازار میں ہجوم ہونا شروع ہو گیا، رش ہونا شروع ہو گیا کہ آپ سے ڈائریکٹ فیض ملتا جا رہا ہے، تو لوگ کثرت کے ساتھ آپ کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ دہلی کا بازار بھر گیا، راستے رک گئے، بند ہو گئے۔ تو ادھر سید عبد الرحمن جیلانی القادری کو پتہ چلا کہ ایسا کوئی درویش ہے بازار میں۔ آپ نے مریدوں کو بھیجا، فرمایا جاؤ بیٹا دیکھ کے آؤ وہ کون ہے۔ وہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے فرمایا حضرت وہی ہے جو ابھی ابھی آپ سے فیض لے کے گئے ہیں۔ وہ بازار میں انہوں نے تو ہلچل مچا دی کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور رب رب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو پکڑ کر بلا کر میرے پاس لے کے آؤ۔ مرید گئے، انہوں نے آپ کو فرمایا حضرت آپ کو شیخ بلاتے ہیں۔ واپس آ گئے۔ سیدنا عبد الرحمن القادری جیلانی کی بارگاہ میں جب حضرت سلطان باہو پہنچے تو انہوں نے فرمایا بیٹا تو نے اتنا جلدی کر دی کہ ابھی نکلے اور ابھی یہ سب کچھ تقسیم کرنا اور یہ شروع کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ اب دیکھو نا شاگرد اور مرید ایسا ہو نا کہ اپنے فعل پر دلیل بھی تو مضبوط رکھتا ہو۔ تو دلیل کیا دی؟ کہنے لگے استاد جی جب کوئی خاتون توا لینے کے لیے بازار میں جاتی ہے نا تو اس کے یوں ٹھکرا کے چیک کرتی ہے کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، مطلب پہلے چیک کرتی ہے۔ آپ سے فیض پایا تو میں چیک کر رہا ہوں کہ اس فیض کا فیضان کتنا ہے اور یہ کیا کیا اثرات دکھاتا ہے استاد جی، اس واسطے میں چیک کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی عرض کر دیا کہ باقی مجھے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دولت تقسیم کرو، تقسیم کرنے سے گھٹے گی نہیں، یہ الٹا بڑھے گی۔ تو استاد جی میں تو اس لیے کر رہا ہوں۔ تو اپنے پیر و مرشد سے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹا جاؤ، نگاہ ڈالتے جاؤ، جس کی قسمت میں ہے اس کو دیتے جاؤ۔ چلتے چلتے دلی کی سرزمین پہ بادشاہی مسجد تھی اور زمانہ تھا وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ میں نے کئی بار یہ بات یہاں پہ بیان کی کہ یہ فقط بادشاہ نہیں تھا، کیونکہ خاندان مغلیہ کے ایک بادشاہ کا نام ہے تو لوگ نام سن کے صرف یہ نہ سمجھیں کہ جیسے ہمارے بادشاہ دین سے بالکل کورے، کلمہ تک نہیں، تو ایسی صورتحال نہیں تھی۔ یہ اللہ کے کامل ولی تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر آپ کو ان کے کردار سے بھی پتہ چلے گا کہ دلی کی بادشاہی مسجد میں جمعہ پڑھانا کس نے تھا؟ اورنگزیب عالمگیر نے پڑھانا تھا، تقریر بھی اسی نے کرنی تھی اور جماعت بھی انہوں نے ہی کروانی تھی۔ تو بادشاہ مسجد میں اور پھر لوگوں کا ہجوم، مسجد جو ہے مکمل طور پہ بھری ہوئی تھی جس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ گئے۔ لیکن گئے تو مسجد میں جگہ نہیں تھی تو جوتیوں والی مقام پہ جگہ بنی، تو یہ فقیر وہیں پہ ہی بیٹھ گئے۔ تو وہاں پہ بیٹھے اور سوچا کہ یہ جو مسجد میں آئے ذرا ان پہ بھی اپنی توجہ ڈالوں نا، تو اپنی جو دل کی آنکھ تھی نا وہ کھول دی مسجد کی طرف۔ جب کھولی تو پوری مسجد تڑپ اٹھی، مسجد جتنے لوگوں سے بھری ہوئی تھی سب کو فیض پہنچا وہ نور معرفت الہی کا، تو سارے لوگ تڑپنے پھڑکنے شروع ہو گئے اور رب رب کرنا، ہو کرنا انہوں نے شروع کر دیا آپ کی اس توجہ کے فیض سے۔ اب فقیر وہاں پہ بیٹھا جوتیوں والی جگہ پہ، لوگ مسجد سب بھری ہوئی تھی، لیکن وہاں سے نگاہ ڈالی تو سب پہ اثر ہوا۔ اب اورنگزیب عالمگیر ایک یہ بچا، ایک ان کا کوتوال تھا وہ رہ گیا، اور ایک شہر کا قاضی تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا، باقی سب پر اثر ہونا شروع ہو گیا۔
اب اورنگزیب عالمگیر بھی فقیر بندہ تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھا ہے پیچھے جوتیوں والی جگہ پہ۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے ممبر چھوڑا اور پھر چل کر فقیر کی بارگاہ میں آئے۔ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ مشک آں باشد کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، کہتے ہیں خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود مہکتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے میں ہوں یہاں پہ۔ عطار کو، دکاندار کو نہیں بتانا پڑتا کہ میری دکان خوشبوؤں والی ہے، وہ خوشبو ہی کیا جس کو بتانا پڑے کہ میں خوشبو ہوں۔ فرماتے ہیں مشک وہ ہوتا ہے جو خود لوگوں کو مہک دیتا ہے، فقیر بھی وہ ہوتا ہے جسے بورڈ نہیں لگانے پڑتے کہ میں یہاں پہ ہوں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میرے پاس آئیے۔ فقیر کو بورڈ نہیں لگانے پڑتے، فقیر کی پہچان رب خود کروا دیتا ہے۔ اب وہ خوشبو بیٹھی جوتیوں والے مقام پہ ہے لیکن پوری مسجد مہک گئی، اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ خوشبو یہاں سے پھوٹی۔ بادشاہ چل کر پھر آیا فقیر کے قدموں میں، اور بزرگ فرماتے ہیں بیس الامیر علی باب الفقیر و نعم الامیر علی باب الفقیر و بیس الفقیر علی باب الامیر۔ فرماتے ہیں اچھا ہے وہ بادشاہ جو کسی فقیر کے دروازے پہ جاتا ہے، فرماتے ہیں برا ہے وہ فقیر جو کسی بادشاہ کے دروازے پہ جاتا ہے۔ فقیر تو وہاں بیٹھا، بادشاہ چل کے وہاں فقیر کے دروازے پہ گیا، تو کتنا اچھا ہے وہ بادشاہ جو فقیر کے دروازے پہ پہنچا، اور کتنا ذی شان ہے وہ فقیر جس نے بادشاہ کے دروازے پہ دستک نہیں دی، بادشاہ کو اپنے دروازے پہ بلایا۔ پرانے وقتوں میں جو اللہ کے کامل فقیر ہوتے تھے ان کو دنیا داروں کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، دنیا دار خود ان کے دروازے پہ آیا کرتے۔ بادشاہ پہنچا اور اس نے کہا حضرت عجیب بات ہے، ساری مسجد کو فیض دے رہے ہو، ساری مسجد فیض یاب ہو رہی ہے، ایک میں رہ گیا، دوسرا میرا کوتوال، اور تیسرا میرے شہر کا قاضی، ان کو فیض نہیں مل رہا، ہمیں بھی تو دیجیے۔ اب عارفوں کا سلطان بولا، آپ نے فرمایا فیض تمہارے تک اس وجہ سے نہیں پہنچا کہ تمہاری نسبت دنیا کے ساتھ تھی، اگرچہ کامل ولی بادشاہ ہے لیکن صرف نسبت دنیا کی کہ تم دنیا کے بادشاہ ہو۔ فرمایا تمہارے دل تک فیض پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پھر مجھے فیض دے دو، میں بھی طالب ہوں تمہارے فیض کا، مجھے بھی عطا کیجیے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فیض دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ اب جتنے بھائی بیٹھے ہیں نا یہ شرط اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ فقیر کا انداز دیکھو کیا ہے، ہم تو ڈسے گئے نا بناوٹی پیروں کے ہاتھ سے، جس کی وجہ سے بد مذہب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیر ایسے نہیں ہوتے، ہمارے فقیر یہ۔ سلطان باہو نے فرمایا بادشاہ سے کہا تجھے فیض میں دوں گا لیکن میری شرط ہے۔ شرط کیا رکھی؟ فرمایا میری شرط ہے کہ تو اور تیری اولاد، بادشاہ سے کہا تو اور تیری اولاد کبھی دنیا کا مال لے کر نہ میرے پاس آنا نہ میری اولاد کے پاس آنا، یہ پابندی ہے، یہ نبھاؤ گے تو تمہیں فیض ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ تو اور تیری اولاد کبھی دنیا کا مال لے کر میرے اور نہ میری اولاد کے دروازے پہ آنا۔ کیوں؟ فرمایا میں دنیا سے اب اپنے گھر کو صاف کر کے آیا ہوں، اور یہ گند جہاں پہ جاتا ہے پھر لڑائیاں اور فتنے اسی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ سلطان باہو نے فرمایا تھا ادی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا دارا ہوں، ادی لعنت دنیا تائیں تے ساری لعنت دنیا دارا ہوں۔ تو بادشاہ کو پابند کیا کہ میرے دروازے پہ دنیا کی دولت لے کے نہ آنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دنیا سے پیار نہیں، دنیا بنانے والے سے پیار ہے۔ ہم دنیا کے طالب نہیں، ہم دنیا کے خالق کے طالب ہیں۔ فرمایا یہ شرط منظور ہوگی تب تمہیں فیض ملے گا۔ اب دیکھو ان جیسا فقیر ڈھونڈو پھر۔ اب تو پیر بیعت کرتے ہی کہتے ہیں کہ اتنا نذرانہ ماہانہ رکھو گے، اتنا سالانہ ہوگا، اتنا کچھ فلاں وقت پہ دینا پڑے گا تب تمہاری بیعت ہوگی، لیکن فقیر کہتا ہے بادشاہ سے کہ دنیا میرے دروازے پہ نہ لے کے آنا، اور نہ ہم تم سے دنیا کے طلبگار ہیں۔ یہ شک اور وہم دور کرنے کے لیے تاکہ یہ دنیا کا بادشاہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے فیض دینے کے لیے جو پاس بلایا ہے شاید اس وجہ سے تھا کہ میں کچھ نذرانہ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے دروازے پہ کبھی دنیا لے کے نہ آنا،
اور نہ میں تجھ سے کوئی دنیا کا طلبگار ہوں، میرا آستانہ، میرا گھرانہ اور میں خود دنیا کے مال سے ہم پاک ہیں، اور ہمیں اس دنیا کے مال کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کا مشہور نام ہے۔ اس اورنگزیب عالمگیر نے فیض پایا تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے پایا، اور اس بادشاہ کی بہت بڑی فیض ہے علماء اکرام پر بھی، مفتیان اکرام پر بھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھائی فتاوی عالمگیری، عربی زبان میں، اردو میں بھی چھپا ہوا ہے، مختلف زبانوں میں اب تو اس کا ترجمہ آ چکا ہے۔ 500 علماء بٹھائے، بڑے اکابر علماء، اور 500 علماء کو بٹھا کر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتاوی تعریر کروایا جس کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ اور دین کا کام کرنے والا، یہ فیض یافتہ ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شرط پر ان کو بھی فیض دیا اور اللہ کی محبت کا رنگ بادشاہ کو بھی چڑھایا، ان کے قاضی کو، ان کے کوتوال تک بھی یہ فیض تقسیم کیا۔ مسجد سے نکلے، چلتے چلتے اللہ کا فقیر تھک گیا تو لیٹنے کے لیے کہاں پہ لیٹے؟ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ تھا، اللہ کا فقیر وہاں پہ ہی لیٹ گیا۔ اب دیکھو نا، اللہ کریم جل شانہ کے جو یہ فقیر ہوتے ہیں ان کو اپنے لیے کوئی اعلیٰ قسم کے بستر نہیں چاہیے ہوتے، فٹ پاتھ پہ سڑک پہ لیٹ گئے، لیکن یہ ایک عظیم لال تھا اور اپنا جو ہے خوشبو اور مہک دنیا میں بانٹنے والے تھے، سڑک کے کنارے لیٹ گئے۔ درویش جو ہوتا ہے وہ سیرت محمدیہ پہ چلنے والا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پہ چٹائی پہ سو جایا کرتے تھے، عام چٹائی پہ نبیوں کا امام سو جایا کرتا تھا۔ بدن مبارک سے قمیض اتار کے ایک دفعہ حضور آرام فرما تھے تو سرکار نے یوں کروٹ بدلی نا، تو کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی تو جسم پر نا نشان بن گئے تھے وہ پتوں کے۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، چل کے فوراً آ گیا۔ مرید کی، شاگرد کی ایک خواہش ہوتی ہے نا اپنے شیخ کے بارے میں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جچتا تو نہیں کہ روم اور فارس کے اللہ کے دشمن بادشاہ نرم نرم گدیلوں پہ سوئیں اور اللہ کا نبی اس ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ سوئے؟ یا رسول اللہ رب سے دعا کیجئے اللہ آپ کے لیے بھی مال کی وسعت کرے تاکہ آپ کا بستر بھی اسی طرح کا عالی شان بستر لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کیا جواب دیا؟ یہ فقیر اسی بارگاہ کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یا عمر اما ترضی ان یکون لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، فرمایا عمر تجھے یہ بات پسند نہیں وہ ساری دنیا کے مزے دنیا پہ لے کے جائیں اور رب نے ساری رونقیں ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہوں؟ فرمایا وہ دنیا پہ لے کے جائیں گے اور رب نے جنت میں ہماری ٹھاٹ باٹ رکھی ہے، وہ میدان محشر کی رونق بنے گے نا آقا کریم علیہ السلام، جہاں پہ نبی کانپ رہے ہوں گے، جہاں پہ فرشتے دم روک کے کھڑے ہوں گے، اونچا سانس بھی نہیں لے سکیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ چٹائی پہ سونے والے فاطمہ کے بابے کی عزت کیا ہے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر وہ کالی کملی کو آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وہاں پہ نظر آئے گی جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بھی حضور کے در کے سوالی بنے گے۔ سرکار نے فرمایا عمر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ شان ہے ان کی دنیا میں، ہمارے لیے یہ سب کچھ رب نے آخرت میں رکھا ہے۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، سلطان باہو دہلی کے سڑک کے کنارے سو گئے۔ ہندو قوم کے جوگی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی فقیر درویش عامی قسم کا کوئی شخص لیٹا ہے، تو نا جان بوجھ کے بطور مذاق کے ایک جوگی نے نا بے حیائی کی، اس نے نا یوں پاؤں کی ٹھوکر مار کے جگایا اور جگا کے کہا کہ ہمیں راہ کا پوچھا، اور بے ادبی یہ کی کہ پاؤں کی نا ٹھوکر ماری۔ اب دیکھو نا کہ
پاؤں کی ٹھوکر ماری بھی تو کس کو تھی؟ جو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں، ظلم کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں۔ ٹھوکر مار کے جگایا اور کہا راہ پوچھو۔ اب ان کا راہ اور تھا، فقیر کا راہ اور تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں راہ بتاؤ۔ آپ سے جب انہوں نے یہ پوچھا تو آپ نے بلند آواز سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچے مسلمان نے جب کلمہ پڑھا، بس کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، ہندوؤں کے سارے جوگی کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ صرف کلمہ نہیں پڑھا، پھر فقیر نے نگاہ ڈالی، صرف مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے کامل ولی بن گئے وہاں پہ۔ یہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور علامہ نے کہا تھا نہ کتابوں سے نہ ہو کالجوں کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نگاہ ڈالی اور منٹوں سیکنڈوں میں ولی کر دیا۔ ظاہری بات ہے ان کا راستہ اور تھا، ان کا راستہ اور تھا، صرف راہ دکھایا نہیں، راہ پہ پہنچا بھی دیا اور بتایا کہ راہ یہ ہے۔ اس طرح کا فیض بانٹتے بانٹتے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ کی سرزمین پہ پہنچے، اور پھر زندگی مبارک آپ نے ساری یہاں پہ گزاری۔ کئی لوگوں تک آپ کا فیض پہنچا، کچھ تو صرف مرید بنے اور کچھ ایسے کہ جنہوں نے آپ سے تعلق جوڑا تو آگے جا کے پیر بنے۔ صرف مرید نہیں، آگے پھر پیر بنے، یعنی آپ کے خلیفہ مجاز بنے۔ انہی میں سے ایک بزرگ تھے حضرت جنید شاہ، ان کے پھر بیٹے تھے سید کالو شاہ۔ والد کے ساتھ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو ان کے والد وفات پا گئے جنید شاہ، تو کالو شاہ جب حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ میں آئے، یہ وہ مقام کہ جس مقام پر انہوں نے کہا تھا نا کہ اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو۔ یہ وہ چنبیلی کی بوٹی کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ محبت کی بوٹی کی بات ہو رہی تھی۔ کیوں کہ کہا تھا نا جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ مرشد نے کوئی وہ تو نہیں لگایا تھا، مرشد نے اندر بیج ڈالا تھا دل کی سرزمین پر، وہ اندر بیج اور وہ بوٹی پھر اللہ کی یاد والی۔ سید کالو شاہ فرماتے ہیں میں آستان شریف پہ آیا تو مجھے آپ کا جو آستانہ مقدسہ تھا نا، وہاں پہ جو کمرہ مبارک تھا، ہو کی آواز آ رہی تھی، یعنی اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں چلتے 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 کہ حضرت کو تلاش کرنے کے لیے جب میں اندر پہنچا، آواز کو سن کے اندر پہنچا، تو اب آواز مجھے باہر سے آنی شروع ہو گئی۔ پہلے اندر سے آ رہی تھی، اندر گیا تو سلطان صاحب اندر نہیں تشریف فرما، لیکن آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن اب آواز باہر سے آنی شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں پھر میں دوڑ کے باہر نکلا تو سلطان صاحب باہر نہیں ہیں، اب آواز پھر اندر سے آنی شروع ہو گئی۔ اب اندر بھی آواز ہے، باہر بھی آواز ہے، لیکن سلطان صاحب وہاں پہ موجود نہیں، نظر نہیں آ رہے۔ یہ اندر جاتے ہیں تو آواز باہر سے، باہر جاتے ہیں تو آواز اندر سے، لیکن نہ اندر سلطان صاحب نظر آئے نہ باہر سلطان صاحب نظر آئے۔ تو انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے نا دو شعر بولے، حضرت سید کالو شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے فیض یافتہ تھے، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ اندر ہو باہر ہو تے باہو کتھ لبھیندا ہو، اندر ہو باہر ہو تے باہو کتھ لبھیندا ہو، کہ ہو کی آواز اندر سے بھی ہے باہر سے بھی ہے، لیکن سلطان صاحب نہیں مل رہے۔ اور آگے کہا ہو دا داغ محبت والا دم دم نال سڑیندا ہو۔ یہ ہو صرف زبانی ہو نہیں، یہ محبت کا ایک نشان ہے دل پر، اور جیسے رب کی یاد کی محبت لگ جائے نا پھر اس کے اندر سے دنیا ساری جل جاتی ہے۔ تو کہا دم دم نال سڑیندا ہو۔ یہ کہہ گئے وہ بزرگ حضرت سیدنا کالو شاہ کہ جب اندر باہر سے کوئی نہ نظر آیا نا تو کہا اندر ہو باہر ہو تے باہو کت لبیندا ہو دا داغ محبت والا دم دم نال سڑیندا ہو۔ اتنے میں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بول پڑے۔ اب اس ربائی کے نا دو شعر ان کے ہیں، اگلے دو پھر سلطان باہو نے پورے کیے۔ آپ نے فرمایا جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندا ہو، جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندا ہو،
کہا بیٹا یہ نور ہے، نور کہ نور کا فیض اندر سے بھی ہے باہر سے بھی ہے۔ یہاں پہ ہو کی نور پھیلا ہے۔ اب ہو کے لفظ میں صرف ہا اور واؤ کے درپیدا ہو، اس سے مراد رب کی ذات ہے۔ کہا جتھے ہو کرے روشنائی، کہ جہاں پہ اللہ کا نور پہنچتا ہے، کہا چھوڑ اندھیرا ویندا ہو، دوئے جہانے غلام تے آندے باہو، جڑے ہو نال صحیح کریندا ہو۔ فرمایا کہ ہم انہی کے غلام ہیں جو ہو سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ اب ہو سے مراد اللہ کی ذات۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں میں اس کا غلام ہوں جس کا رب سے رشتہ پکا ہے۔ یہ جواب دے کر آپ اس کے سامنے آئے۔ بہرحال میری بات عرض کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام تک پہنچ گئے، اور پھر آپ کا وصال شریف کا وقت آیا۔ چونکہ وقت قلیل ہے، میں اختصار سے چونکہ چند باتیں مزید بھی عرض کرنی ہیں۔ جمادی الاخری جس کو جمادی ثانیہ کہا جاتا ہے، اور شریف اگرچہ آپ کا محرم شریف میں ہوتا ہے لیکن وصال شریف آپ کا جمادی ثانیہ کی 1 تاریخ تھی، اور مارچ کی 2 تاریخ تھی۔ 1102 ہجری تھا۔ پچھلے جمعے پہ تھوڑا تاریخ بتانے میں غلطی ہو گئی۔ 1102 عیسوی جو میرے پاس کتاب تھی اس میں لکھا ہوا تو یوں ہی تھا، لیکن صحیح ہے 1102 ہجری، 300 سال پہلے کی بات۔ تو 1102 ہجری میں اور 1691 عیسوی جو آج 2020 ہے آپ کا وصال ہوا۔ دریائے چناب کے قریب ایک علاقہ تھا کہرگان کا، اس علاقے میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار شریف وہاں پہ بنایا گیا۔ آپ کے جو مجاور حضرات تھے اور جو لوگ فیض پانے والے تھے وہ وہاں پہ رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ مزار شریف کے فیض کے حوالے سے آپ کی جو خاندان کے بزرگوں نے کتاب لکھی مناقب سلطانی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص آ گیا باہر سے کہیں سے، اور اس نے کہا کہ آستان شریف پہ میں نے اعتکاف کرنا ہے۔ جو آستان کے ساتھ مسجد شریف تھی نا، کہا میں نے یہاں پہ اعتکاف کرنا ہے۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ آیا تھا نابینا، ابھی اعتکاف مکمل نہیں ہوا تو اللہ نے اس کو آنکھوں کا نور عطا فرمایا۔ مناقب سلطانی میں یہ بات موجود ہے۔ پھر اس نابینے کا انداز دیکھو کیا ہے۔ وہ روزانہ صبح جتنی دیر مدرسے کے طالب علم قرآن پڑھتے تھے نا، حفظ کی کلاس والے، صبح سے ظہر تک بیٹھ جانا، پھر ظہر سے عصر تک بیٹھ جانا، پھر عصر سے مغرب تک چھٹی کر کے پھر مغرب کے بعد بیٹھ جانا، عشاء کے بعد بیٹھ جانا۔ وہ اس ٹائم میں نا قرآن پاک لے کر اوپر نظر پھیر کے ایک ایک لائن پہ نا انگلی پھیرتا جاتا۔ تو دربار شریف کے جو مجاور تھے اور جنہوں نے کتاب لکھی وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان، کتاب لکھنے والے بھی آپ کے خاندان کے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں میرے ابا جان فرماتے ہیں کہ باقی درویش اس پہ ہنستے تھے کہ اس نے قرآن تو پڑھا نہیں، نبینا تھا، اسے کیا پتہ کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، یہ دال ہے یا یہ زال ہے، اسے لفظوں کی پہچان ہی نہیں، اور یہ قرآن دیکھ کے کیسے پڑھ رہا۔ کہتے ہیں لیکن وہ تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نا روزانہ قرآن مجید کھولتا، اور کھول کے نا اس طرح جیسے طالب علم سبق لیتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر سبق وغیرہ حاصل کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد درویشوں میں سے جو ہنستے تھے نا، ان میں سے کسی نے جرأت کر کے کہا او نبینے، تجھے آنکھیں تو ملیں لیکن تجھے کیا پتہ کہ با زبر با کہاں پہ ہے یا دال زبر دا کہاں پہ ہے، تجھے نہ زبر زیر کی پہچان نہ با تا کی پہچان، یہ قرآن اٹھا کے تو کیا کرتا ہے۔ اب اس نبینے کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا یہ فقیر مجھے روزانہ قرآن کا سبق پڑھاتا ہے، یہ فقیر مجھے روزانہ قرآن کا سبق پڑھاتے ہیں۔ مطلب سبق کون دیتا ہے؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، وفات پانے کے بعد بھی، اور سبق یہ پڑھا کرتے تھے۔ درویشوں نے کہا کہ مذاق کرتے ہو ہم سے، چلو سناؤ قرآن پاک۔ تو اس نے کہا چلو میرا راز تھا، تم کہتے ہو تو میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اس نابینا جو اب بینا ہو چکا تھا اس نے قرآن کھولا اور کھول کر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کے دفن شریف کے بعد 77 سال گزر گئے۔ 77 سالوں کے بعد دریائے چناب کا پانی اس طرف کو گیا، اور
کچھ قبرستان جو آس پاس بنا تھا اس کی مزارات متاثر ہوئیں، تو وہاں پہ جو مجاور اور آپ کی اولاد پاک کے لوگ تھے انہوں نے قبریں وہاں سے منتقل کیں دوسری طرف، تو جو آپ کے باقی رشتہ داروں کی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ پانی سلطان صاحب کی مزار تک بھی پہنچ گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ آپ کی مزار شریف کا بھی ہم تبدیل کرتے ہیں۔ مزار شریف کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے جگہ کھولی، تو دیکھا تو وہاں پہ آپ کا تابوت کوئی نہ ملا، جس کے اندر آپ کا جسد اقدس تھا وہ نہ ملا۔ ادھر ادھر سے بھی کھدائی کی تو تابوت شریف نہیں مل رہا۔ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ آپ کا تابوت مبارک کہاں گیا۔ تو جو مجاور پریشان تھے نا، ان کے خواب میں پھر ایک رات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا میرا تابوت تمہیں ملے گا ہی نہیں اور تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو حضرت پھر کہا کل صبح فلاں راستے سے ایک شخص آئے گا، سب سے پہلے نمبر پہ جو شخص آئے گا اسے کہنا وہ میرا تابوت نکال کر تمہیں دے گا، وہ نکال سکتا ہے، وہ ہاتھ بھی لگا لے گا۔ ایک طرف سے بزرگ آئے، وہ فرماتے ہیں کہ سبز لباس تھا، وہ آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں تابوت نکال دیا۔ 77 سالوں کے بعد جو آپ کا تابوت مبارک تھا وہ کھولا گیا، تو فرماتے ہیں جس میں اقدس اسی طرح تھا جس طرح ابھی غسل دے کے قبر میں دفنایا۔ 77 سالوں کے بعد پھر جگہ کی منتقلی ہوئی، اور پھر 77 سالوں کے بعد جہاں پہ رکھا گیا اس مقام سے پھر 150 سال کے بعد 1916 یا 18 تھا، یعنی 158 سال کے بعد پھر وہاں سے بھی جسد اقدس کو منتقل کر کے یہاں پہ لایا گیا جہاں پہ آج آپ کا مزار پرانوار ہے، اور یہاں پہ آپ کو آ کے دفن کیا گیا۔ تو آپ کا مزار بھی لوگوں میں کوئی فیض تقسیم کرتا ہے، جو آپ کی زندگی پاک کا فیض تھا، لیکن کوئی مخلص ہو کر خالص ہو کر دنیا کی گند سے نکل کر جائے تو رب کریم ان کو فیض عطا فرماتا ہے۔ حکیم کی تعریفیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص حکیم کی تعریف سن کر اس کے دیے ہوئے نسخے کو بھی تو قبول کرے۔ آپ کے سامنے کوئی ڈاکٹر کی حکیم کی تعریف کرے کہ فلاں حکیم صاحب کی فلاں دوائی اتنی کامیاب ہے، جو کھاتا ہے 1 منٹ میں صحیح ہو جاتا ہے، آپ کہہ دیں واہ، اور اسی مرض کا مریض گھر میں بیٹھا ہو آپ لے کے نہ جاؤ، تو پھر فائدہ حکیم کی تعریف سننے کا۔ تو تعریف سنانے کا مقصد ہے کہ حکیم اتنا اعلیٰ، جس کو رسول اللہ نے فیض دیا، جس نے 30 سال میں مرشد ڈھونڈا، جس نے اپنی نگاہوں کے فیض سے بادشاہوں کو رنگا، اس حکیم کا دیا اور نسخہ بھی کوئی گھٹیا نہیں ہوگا۔ آپ کی طرف منسوب کتاب ہے عین الفقر، میں اس کی 2 باتیں صرف عبارت عرض کرتا ہوں تاکہ صرف شان کے ساتھ حکیم کا دیا ہوا نسخہ اور فیض بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم صرف نام لے کر فیض تو نہیں نہ ملتا، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے فیض ملتا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے پس معلوم بات از استاد طالب دنیا درس نفان، فرمایا میرا مرید، میری اولاد، میرے ساتھ محبت کرنے والے کو فرمایا میرا یہ سبق ہے، کسی ایسے شخص سے میرا فیض پانے والا درس اور سبق نہ سیکھے جو شخص دنیا کا طلبگار ہو۔ یہ یاد رکھنا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے باہو کا فیض لینا ہے، جس نے اللہ کے رسول کا دیا ہوا فیض سلطان العارفین سے حاصل کرنا ہے، فرمایا کسی ایسے شخص کو اپنا استاد نہ بنائے جو استاد دنیا کا طلبگار ہو، کیونکہ استاد دنیا کا طلبگار ہوگا تو شاگرد کو بھی تو دنیا پڑھائے گا۔ فرمایا دنیا کے طالب کے پاس میرا تعلق رکھنے والا نہ جائے۔ یہ سبق ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اب شان ہم سنیں اور ان کے دیے ہوئے نسخے کو کہیں نہیں جی مولوی صاحب یہ اب نہیں چل سکتے، تو یہ ہماری غلطی ہے۔ اگر نہیں چلیں گے تو پھر ہماری بیماری بڑھے گی اور ہم اس بیماری میں ذلیل ہوئیں گے۔ سلطان صاحب نے فرمایا کہ میرا فیض پانے والا دنیا کے طالب کو استاد نہ بنائے۔ آگے سنو، دوسرے نمبر پر فرمایا اہل شرب با شیطان اہل قرب است، فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے وہ میرا نہیں، وہ شیطان کا رشتہ دار ہے۔ فرمایا نہ میرا مرید ہے نہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جس نے شراب پی، سلطان باہو فرماتے ہیں وہ کس کا رشتہ دار ہے؟ شیطان کا۔ فرمایا وہ شیطان کا یار بھی ہے، شیطان کا رشتہ دار بھی ہے۔ اور آگے فرمایا میرے تعلق رکھنے والے کو اگر شراب پینی ہو نا
وہ اللہ کی اور ساقی کوثر کی محبت کی شراب پیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ محبت کی شراب پیے، پھر دیکھے مزہ کس میں ہے۔ یہ محبت کی شراب مطلب کہ ان کی محبت اپنے دل میں بسائے نا، پھر دیکھے مستی کیسی چڑھتی ہے اور پھر دیکھے اسے رنگ کیسا چڑھتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا جس بندے نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، فرمایا اس بندے کو اتنا گناہ ہوگا جتنا 5 بار مکہ شریف بیت اللہ میں ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ۔ سلطان باہو کا، اور یہ حوالہ میری ذمہ داری نہ دکھاؤں تو میں مجرم، آپ کی طرف منسوب کتاب عین الفقر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور آگے سننا، فرمایا 75 بار فقیر کی طرف سے لعنت اس بندے پر جو شراب پینے والا۔ اب شراب پی کر ہو کے نام لے کر چکر لگا دے حق ہو سچ ہو، تو سلطان صاحب تو اندر سے کہیں گے تجھ پہ لعنت، تو شراب پیتا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ شراب پینے والے پہ 75 لعنتیں پیر باؤ کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا، اور اگلی بات سننا، فرمایا ہر کے کشد تماکو رست میں یہود و طریق نمرود، فرمایا وہ شخص بھی میرا نہیں جو تمباکو نوشی کرتا ہے، تمباکو نوشی کرنے والا بھی میرا نہیں، وہ چاہے حقے کی صورت میں ہو سگریٹ کی صورت میں ہو۔ فرمایا یہ رسم یہود ہے اور طریقہ نمرود ہے، فرمایا میرا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے مجھ سے فیض لینا ہے وہ ایسا نہ کرے۔ اب دیکھو نا، اللہ والے لوگوں کی صرف آخرت نہیں بچاتے، دنیا بھی تو بچاتے ہیں۔ میں نے ایک مفتی صاحب سنا، وہ کہتے ہیں جب میں نے سلطان باہو صاحب کا یہ قول پڑھا تو میں سنتا تھا کہ یہ تمباکو سے کیوں منع کر کے گئے۔ کہتے ہیں جب سے سگریٹ کی ڈبی پہ یہ لکھا ہوا دیکھا نا کہ تمباکو کینسر کی بیماری لگاتا ہے، میں سمجھ گیا کہ فقیر لوگوں کی زندگی کا محافظ ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی کا بھی محافظ ہوتا ہے، اس واسطے منع کر کے گئے۔ فرمایا تمباکو نوشی یہود کا طریقہ، نمرود کا طریقہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس شخص نے نماز چھوڑی، بس یہ آخری بات، اور اس کو ہضم کرنا، سلطان صاحب کی شان سن لی اس فقیر کا، یہ فیض بھی ہضم کرنا۔ فرمایا جس نے نماز چھوڑی، فقیر کے نزدیک وہ خنزیر ہے۔ کتا نہیں کہا، کھوتا گھوڑا نہیں کہا، سلطان باہو کتاب میں نہ موجود ہو تو میں مجرم۔ فرمایا جس نے نماز چھوڑی میرے نزدیک، فرمایا وہ خنزیر ہے۔ اور صرف خنزیر نہیں کہا، فرمایا اسے خنزیر ہی کہو۔ فارسی میں لفظ بگو کا صیغہ ہے، امر کا، فرمایا اسے کہو کہ یہ خنزیر ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے منہ پھیرا، فرمایا اس کو بھی خنزیر اور گدھا کہو۔ کیوں؟ گدھا تو مالک کی نافرمانی نہ کرے، اور یہ انسان ہو کر مالک کی نافرمانی کرے تو کہا اسے گدھا کہنا، اسے خنزیر کہنا۔ یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ میں تو نہیں کہتا کہ، لیکن ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں بطور پیغام کے کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، صرف سمجھنے کے لیے کہ اب آپ خود سمجھو کہ MBBS کرنے والا ڈاکٹر کا نسخہ کہ وہ 15 دن بھی روٹی ہماری بند کرے تو ہم کہتے ہیں بھائی قابل ڈاکٹر ہے، ماننا چاہیے۔ وہ کہے بیٹا ٹانگ ادھر سے کٹواؤ ورنہ نقصان ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کٹوانی چاہیے ورنہ نقصان ہوگا۔ کہاں کا MBBS ڈاکٹر اور کہاں کا وہ سلطان باہو جس کے ہاتھ پکڑ کے مدینے کے تاجدار نے فیض عطا فرمایا تھا، اور ایک نہیں دونوں ہاتھ پکڑ کے فیض عطا فرمایا تھا وہ سلطان باہو۔ ان کے نسخے میں غلطی نہیں ہو سکتی، ان کے پیغام میں غلطی، ہم گناہ گار ہیں، ہماری غلطی ہو سکتی ہے، ان کے پیغام میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محبت یاد یقیناً ہر مسلمان کے دل میں ہے، تو ان کا فیض کہ کم از کم جو ان چیزوں کا انہوں نے آرڈر دیا، جن سے منع کیا، ہمیں ان کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فقیروں کی سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے۔